تکبیر اولا کی اہمیت کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام، خاص طور پر میں رکھنا چاہتا ہوں خلفائے راشدین کے حوالے سے، کہ خلفائے راشدین کے نزدیک یہ جو تکبیر اولا ہے اس کی کیا اہمیت تھی، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن با جماعت نماز ادا کرے اور تکبیر اولا کو پائے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 آزادیاں تحریر کر دی جاتی ہیں۔ 2 آزادیاں کون سی؟ ایک فرمایا کہ ایک آزادی دوزخ سے اور ایک آزادی نفاق سے، منافقت سے۔ یہ 2 آزادیاں کس کو ملتی ہیں؟ جو 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے کہ وہ تکبیر اولا کو پائے۔ آج ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر جماعت کھڑی ہے، ادھر لوگ باتیں کر رہے ہیں، تکبیر اولا کے لوگوں کو اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تک آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، تکبیر اولا جو ہے دنیا اور اس میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں، دنیا اور دنیا میں ہر شے سے بہتر کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تکبیر اولا، امام کے ساتھ اللہ اکبر کرنا، اس طرح تکبیر اولا۔ اور یہاں تک صحابہ کرام کیا کہتے تھے تکبیر اولا کے بارے میں، خلفائے راشدین کا عمل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، آپ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس کو ہر حرف کے بدلے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل عطا فرمائے گا، محل عطا فرمائے گا، ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر مجھے خدا توفیق دے میں 1000 ختم قرآن کروں، 1000 ختم قرآن، پھر مجھے اس قدر یعنی کہ اس پر ختم قرآن پر ثواب نہ ملے، 1000 ختم قرآن پر مجھے ثواب نہ ملے، تو فرماتے مجھے اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم میری تکبیر اولا رہ جائے، جتنا مجھے تکبیر اولا کے رہ جانے پہ غم ہوتا ہے۔ اب قرآن کا ایک لفظ پڑھیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ اب جو بندہ 1000 ختم قرآن کرے اس کے لیے جنت میں کتنے محل ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر جنت میں وہ مجھے محل نہ ملے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس میری تکبیر اولا رہ جائے مجھے ہوتا ہے۔ اب میری بات سمجھے؟ اسی طرح حضرت مولا علی کے بارے میں آتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبیر اولا کے حوالے سے، جو شخص جہاد میں خدا کی راہ میں ایک کافر کو قتل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، جنت میں محل عطا فرمائے گا، تیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ محل جنت میں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ قدرت دے کہ میں جہاد کروں، اس قدر جہاد کروں کہ میں سارے کافروں کو بھی مار دوں، اور پھر مجھے اگر اس میں ثواب نہ ملے مجھے افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس مجھے تکبیر اولا رہ جائے مجھے اس پر ہوتا ہے۔ یہاں تک حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، یہ میں خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سے منقول ہے تکبیر اولا کے حوالے سے، جو شخص فرمایا کہ طالب علم کو، وہ طالب علم جو راہ خدا میں علم حاصل کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پردیس میں ہے، یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس کو 1 درہم دے دے، 1 درہم اس کی مدد کر دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 9 لاکھ درہم عطا فرمائے گا، 9 لاکھ۔ اور اگر دنیا میں نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میرے پاس جتنا مال ہے میں سارا مال غربا پر، مساکین پر خرچ کر دوں اور اس پر مجھے صلہ نہ ملے، اجر نہ ملے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ میری تکبیر اولا رہ جائے، میری تکبیر اولا رہ جائے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 40 غلام چوری ہو گئے، اور 40 غلام چوری ہو گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پریشان تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر صدیق کیوں پریشان ہو؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 40 غلام چوری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے، آپ غلاموں کے پیچھے پریشان ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے اس لیے آپ اتنے پریشان ہیں۔ محترم حضرات یہ ہے تکبیر اولیٰ کی فضیلت۔ اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص خدا کی راہ میں کسی ننگے کو کپڑے پہنائے اور وہ کپڑے پھٹے پرانے ہی کیوں نہ ہوں، تو جب وہ کپڑے پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا جسم نورانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے میں اپنے کپڑے پھٹے پرانے نئے سارے اللہ کے نام راہ پہ دے دوں اور مجھے اس پر صلہ نہ ملے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب میری تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، میری تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ تو محترم حضرات یہ خلفائے راشدین کا میں نے عمل اور تاجدار مدینہ کے فرامین آپ کے سامنے رکھے کہ تکبیر اولیٰ کی کس قدر اہمیت ہے، لیکن افسوس آج تکبیر اولیٰ کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، تکبیر اولیٰ کی طرف ہماری توجہ بالکل ہی نہیں ہے۔